السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا 18واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے وضو کی حکمتیں پڑھی تھیں، وضو کا باب مکمل ہو گیا۔ آئندہ کے جو اسباق ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے چونکہ وضو کا چیپٹر مکمل کر لیا ہے تو میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو کہا تھا ہم بیچ بیچ میں سے کچھ اور باتیں بھی سیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے حسد کے متعلق پڑھا کہ حسد کیا چیز ہوتی ہے اور حسد کے کیا نقصانات ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم حرص کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں کہ وہ ان کو ہم بالکلیہ طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر غصہ بھی رکھا ہے، ہر انسان کے اندر نفرت کا جذبہ رکھا ہے، ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، ہر انسان کے اندر لالچ کی فطرت بھی رکھی ہے، یعنی حرص اور لالچ۔ ہر انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی رکھی ہیں، بھوک کی طلب بھی رکھی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ تو ایسے جذبات ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، ہم انہیں اپنے آپ سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے راستے دکھا دیے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے ان جذبات کو ان راستوں پر لے جائیں تو پھر وہ سارے جذبے ہمارے لیے نعمت بن جاتے ہیں۔ اگر ان جذبات کے لیے وہ جذبات غلط ٹریک پہ آ جائیں تو پھر وہ سارے کے سارے جذبات ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، بلکہ آخرت کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ غصہ رکھا ہے، لیکن اللہ نے پھر راستہ بھی بتا دیا، غصے کا استعمال بھی بتا دیا۔ تو بہت سارے جذبات رکھے ہیں، تو ان میں ایک جذبہ حرص بھی ہے۔ حرص کا مطلب ہے زیادہ کی طلب، اس کو لالچ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور ہم اسے ختم بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر چیزیں بتا دی ہیں کس چیز کا حرص ممنوع ہے اور کس چیز کا حرص جو ہے یہ مقصود ہے۔ نیکیوں کا حرص یہ مقصود ہے، برائیوں کا حرص مذموم ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم یہی حرص کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اگر حرص غلط ٹریک پہ چلا جائے تو پھر انسان اگر دنیا کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک کے بعد ایک، اگر وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے وہ اس پہ کبھی قناعت نہیں کرے گا، اس کا دل چاہے گا میری اور فیکٹری ہو، دو پہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وادی کسی کو سونے کی مل جائے پھر وہ چاہے گا مجھے دوسری ملے۔ یوں اگر پوری دنیا کے خزانے بھی اسے مل جائیں پھر بھی وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ اب وہ حرص ہے، لیکن حرص کو اس نے غلط ٹریک پہ ڈال دیا تھا۔ لیکن یہی حرص اگر نیکیوں کا انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، بھلائی کا پیدا ہو جائے، خیر کے کاموں میں انسان کا حرص بڑھ جائے، جس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ مومنین کے بارے میں حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص کہا، لیکن کس بارے میں؟ مومنین کے بارے میں، رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ اب دیکھیں حرص بذات ہی خود ایک غلط جذبہ نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو غلط بنا دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں دنیا کی حرص پیدا ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ترین بات ہے۔ انسان کے اپنے رشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں،
انسان کی رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ رشتے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان جذبات کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں پھر عداوتیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حرص اتنا خطرناک مرض ہے کہ سب سے مقدس رشتہ ممتا کا ہے، لیکن کتابوں میں لکھتے ہیں اگر کسی ماں کے اندر یہی حرص پیدا ہو گیا تو پھر ماں بھی ڈین بن جاتی ہے۔ تو یہی جب انسان کے دل میں کہتے ہیں دنیا کے حرص پیدا ہونا شروع ہو جائے تو علاج بھی بتایا ہے قرآن و حدیث نے۔ کسی بھی شعبے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جس کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو۔ جب انسان کے بارے میں ایسا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو بس حکم یہ ہے کہ انسان دینے والی فطرت کو اپنا لے، اپنا ہاتھ کھلا کر دے، اپنے نفس پر ضبط کر کے دینا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ 2-3 اعمال اور بھی بتاتے ہیں ہمارے بزرگ، قبرستان جایا کرے اور اسی طریقے سے ہسپتالوں میں چکر لگائے، ان لوگوں کی حالات دیکھے کہ جو کل تک تندرست ہوا کرتے تھے آج بستر مرگ پر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی بچے میں اس قسم کے حرص کے جذبات پیدا ہو جائیں تو فوراً والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے لیے وہ ٹریک فوراً اسے مہیا کر دیں تاکہ اس کا حرص صحیح جگہ پہ استعمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔